السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، شکر، حمد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انس اور جن کی رشد ہدایت کا فیصلہ فرمایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ تعالی کلاس سورہ ہجر کی 89 نمبر سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنا کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کو خود قرآن کی روح سے سمجھنا، کیونکہ قرآن بعض دوسرے مقامات سے ان آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحیح احادیث سے، اور تیسرا صحابہ اکرام کے اقوال سے، آپ کے عمل سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 89، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ ڈرانے والے ہیں۔ اس بات کی مثال دے کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ 89 ہے آیت نمبر۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال دے کر کے بھی سمجھائی کہ نبی مکرم کس طریقے سے اعلانیہ طور پر لوگوں کو ڈرانے والے اور سمجھانے والے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال یعنی میرا اگزامپل، میری مثال اور اس دین کی مثال، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، میری مثال اور اس دین کی مثال جیسے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر یہ کہے کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں اعلانیہ طور پر ڈرانے والا ہوں، لہذا نجات پا جاؤ۔ سمجھا؟ آپ اگزامپل دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میرا مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو اپنی قوم میں لوٹ کر کے آیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بس نکل جاؤ یہاں سے، نجات پا جاؤ، یعنی یہاں سے نکلو۔ تو قوم کے ایک گروہ نے تو اس کی اطاعت کی، مطلب اس آدمی کی بات کو مان لی، اس شخص کی بات کو مان لی، اور وہ راتوں رات اطمینان اور سکون کے ساتھ چل پڑا، تو وہ نجات پا گیا، اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ یہ ہے وہ دین۔ اور دوسرا کیا کہا؟ اور ایک گروہ نے اس کی تکذیب کی، یعنی اس شخص کی بات کا انکار کیا اور وہی ٹھہرے رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے اسے آ لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور اس دین کی پیروی کی جسے میں لے کر کے آیا ہوں، مطلب جس نے نبی مکرم کی اطاعت کی اور اس دین جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کی، تو اس زندگی کے سفر میں وہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ نکل جائے گا۔ اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی، تکذیب کی، اور اس دین کی بھی لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی، تو اس کی بھی مثال ایسی ہوگی کہ وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 7283
پھر بخاری شریف نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے 6482 اور مسلم شریف 2283. اس حدیث سے کیا سبق ملا کہ اگر ہم نے نبی مکرم، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے وہ بالکل سچی خبر ہے. آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو ساری باتیں بتا دی، اور اگر ہم نے آپ کی بات کا یقین کر لیا، اطاعت کر لی اور اس دین کے مطابق زندگی گزارے تو یہ زندگی بہت سکون اور اطمینان سے گزرے گی. اور اگر ہم نے تکذیب کیا، انکار کیا، تو یہ زندگی بھی تباہ اور برباد ہوگی، قبر کی زندگی بھی تباہ اور برباد ہوگی، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی تباہ اور برباد ہونے والی ہے. اللہ رب العزت اس مثال کے طور پہ جو نبی مکرم نے ہمیں سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو یہاں فرمایا اور کہہ دیجئے، آیت نمبر 89، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا، کھلا طور پر اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ایسے ہی عذاب سے، اس عذاب سے ڈرانے کے لیے جو ہمیں دنیا میں آ کر کے پکڑنے والا ہے، جو قبر کے اور حشر کے اندر آنے والا ہے. جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا، یہ ویسے ہی عذاب آنے والا ہے جیسے قسمیں کھانے والوں پر عذاب نازل کیا تھا. تو یہ قسمیں کھانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جس کی بھی تکذیب کرتے تھے، جب بھی کسی نبی کا انکار کرتے یا کسی کی تکذیب کرتے، انکار کرتے، تو یہ قسم کھا کر کے انکار کرتے تھے. تو اس کے طرف، اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ اسے بھی اللہ رب العزت کے عذاب میں نہیں چھوڑا. چنانچہ آیت نمبر 91، چنانچہ جنہوں نے اپنے یعنی قرآن کو، یعنی تورات کو پارا کر دیا، مطلب یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر عذاب آئے جنہوں نے اپنے قرآن کو یعنی تورات کو پارا کر دیا. پارا کر دیا یعنی اس کو ٹکڑے کر دیا. کچھ کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں مان رہے، کچھ کو عمل کے لائق سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے کسی حکم کو عمل کے قابل سمجھ رہے ہیں اور کسی کو عمل کے قابل نہیں سمجھ رہے. اس تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں بھی اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے بعض کلام پر، اللہ کے بعض حکموں پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو کیا سزا ہو تمہاری کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے گی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے اندر سے انہوں نے کتنے احکامات کو نکال دیے اور اپنی مرضی کے احکامات کو انہوں نے داخل کر دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں پر بھی اشارہ تھا یا حکم تھا یا پیشن گوئی تھی، اس کو انہوں نے نکال دیا. یعنی جو چیز پسند آ رہی ہے اس کو قبول کر رہے ہیں اور جس چیز کو پسند نہیں آ رہی اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے کلام کو پاش کرنا، یعنی کچھ کو ماننا، کچھ کا انکار کر دینا. امت محمد یہ بھی کوئی کم نہیں رہی، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے، اور ہم خود دیکھ لیں معاشرے کے اندر ہمیں جو چیز پسند آتی ہے اسلام کے اندر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جو چیز ہمارے معاشرے سے میچ کھاتی ہے، ملتی ہے، جو چیز ہمارے خاندان سے ملتی ہے، جو چیز ہماری نفس کو پسند آتی ہے ہم اس پر عمل کر لیں. اور جو چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی، یا لوگوں کا حال ہے کہ جو چیز پسند نہیں آ رہی ہے، جو ان کے خاندان کے رسم و رواج سے نہیں مل رہی ہے، جو ان کی طبیعت سے نہیں مل رہی ہے، جو معاشرے سے نہیں مل رہی ہے، کلچر سے نہیں مل رہی، اس کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے بعض احکام کو ہم مان رہے ہیں اور بعض کا ہم انکار کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم عمل کے قابل نہیں ہے پورا، کچھ عمل کے قابل ہے، کچھ عمل کے قابل نہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے اس کلام کے ساتھ یا اللہ کے حکم کے ساتھ. تو اللہ نے بھی ایسے لوگوں کی سزا بتائی کہ تمہاری کیا سزا ہو کہ دنیا میں بھی افتؤمنون ببعض الکتاب، تم بعض کتاب کے بعض حکم پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو کیا سزا ہو کہ دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے. تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم ہے، اور اسلام کا جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ پورے کے پورے اسلام میں آنے سے ہی ہوگا. فصل میں کافہ، ایسا نہیں کہ کچھ ہم تھوڑے سے یہودی ہو، تھوڑے سے نصرانی ہو، تھوڑے سے مسلمان ہو، ایسا اسلام اللہ رب العزت کو نہیں چلتا. تو اللہ رب العزت یہاں پہ عذاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا صاف طور پر تمہیں ڈرانے والا. کس چیز سے؟ جیسے کہ ان لوگوں نے کیا تھا جو قسمیں کھانے والے تھے
اور جنہوں نے اپنے دین کو پاش پاش کر دیا تھا، قرآن کو پاش پاش کر دیا تھا، کلام کو پاش پاش کر دیا تھا۔ آیت نمبر 92، چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور بس ضرور باز پرس کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس خبر کو، جس کا یقین نہ ہونے کا ہی یہ فساد ہے، یہ دنیا کے اندر جتنا بگاڑ دکھ رہا ہے، صرف اس خبر کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے، اس پر یقین دلانے کے لیے خالق کائنات نے حجر اور شجر کی قسم نہیں کھایا، اپنی کسی مخلوق کی قسم نہیں کھایا، ہمارے رب نے اپنی ذات کی قسم کھایا اور فرمایا چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو ضرور بالضرور ان سے باز پرس کرنے والے ہیں، انہیں زندہ کرنے والے ہیں، اپنے حضور حاضر کرنے والے ہیں اور ان سے حساب لینے والے ہیں۔ اور عملوں کو جو وہ کیا ان عملوں کا ہم ان سے باز پرس کریں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، ابو جعفر ربیہ سے اور انہوں نے ابو اعلیٰ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ تمام بندوں سے قیامت کے دن دو باتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن بندوں سے دو باتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، وہ کس چیز کی عبادت کرتا تھا پہلا، اور دوسرا انہوں نے رسول کو کیا جواب دیا، رسول کو انہوں نے کیا جواب دیا، اس دو چیز کے بارے میں ضرور اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو ضرور بالضرور حاضر کریں گے، یعنی ان سے باز پرس کریں گے اور ان کے اعمالوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے رب کے سامنے ضرور حاضر ہونا ہے، یہ ہمارے رب نے ہمیں یقین دلانے کے لیے اپنے ذات کی قسم کھا کر کے بتا دیا۔ آیت نمبر 94، چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے۔ جو پیغام آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، جو وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، جو خبر آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے انسانیت کی اس دنیا کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے اور ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے، جو بھی احکامات آپ کو بتائے جا رہے ہیں آپ انہیں کھول کر کے بیان کر دیجیے، اور مشرکوں سے بے رخی برتیں۔ مطلب آپ کا کام بتایا جا رہا ہے کہ جو پیغام آپ کی طرف نازل ہوا ہے اسے کھول کھول کر کے بیان کر دیں اور مشرکوں سے بے رخی اختیار کریں، ان کی کسی تکذیب کرنے کا، ان کا کسی جھٹلانے کا، انکار کرنے کا، اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام صرف یہ کہ اس پیغام کو پہنچائیں، اور یہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اور یہ فیصلہ ہے، یہ پیغام ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس اللہ رب العزت کی وحی آئی ہے اس کو ہم پہنچائیں اور مشرکوں سے بے رخی اختیار کریں۔ بلا شبہ ہم ٹھٹے کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا اس دونوں آیت سے کہ جب ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے تو لوگ ہم سے ٹھٹا کریں گے، مذاق کریں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمارے عمل کا مذاق اڑائیں گے، ہمارے کام کا مذاق اڑائیں گے، اور کئی القاب سے یا کئی طریقے سے ہمیں پست ہمت کرنے کی کوشش کریں گے یا الزامات لگائیں گے۔ تو ان الزامات کا کیا ہمیں جواب دینا ہے؟ کیا اپنی صفائی پیش کرنا ہے؟ ان سارے الزامات اور جو بھی ان کے طرف سے مذاق اڑایا جا رہا ہے یا طعنے دیے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں کوئی حساب نہیں دینا ہے، اس کا ہمیں کوئی صفائی پیش نہیں کرنی ہے۔ یہ کام اللہ فرماتا ہے کہ ہم کریں گے، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو صرف جو وحی تمہارے طرف نازل ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے الزامات کا جواب دینے لگ جائیں، جو ہمارے اوپر کیچڑ اٹھایا جا رہا ہے اور جو ہمیں ستانے کی اور ہمیں مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہم اس کا دفاع کرنے لگ جائیں گے تو پھر پیغام کیسے پہنچے گا؟ ہم تو خود منتشر ہو جائیں گے، ہم تو خود اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ پھر سے ان دو آیت کو دیکھیں، چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر کے سنا دیجیے۔
اور مشرکوں سے بے رخی اختیار کریں. ان کو جو شرک کریں، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو بھی یہ مانتے ہیں، ان سے بے رخی اختیار کریں. ان کے سوالوں کا اور ان کی بات کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں. یہاں تک اللہ نے فرمایا بلا شبہ ہم ان کے ٹھٹے کرنے والوں کے مقابلے آپ کو کافی ہیں. مطلب اللہ جو وہ ٹھٹا جو کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو تانے مار رہے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی اللہ حساب دے گا ان کا، اللہ ان کا جواب دے گا، اللہ ان سے حساب دے گا. آپ کو ان کا جواب دینے کی اور اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جہاں پر ہم کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور لوگ ہماری تکذیب اور ہمیں جھٹلانا اور ہمارے اوپر کیچڑ اچھانا شروع کرتے ہیں، بس ہم اپنی صفائی کے لیے لگ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا نہیں، میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں آپ کی حیات طیبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی سوالوں کا اور اپنی کسی صفائی کا بیان نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ہم کئی لیسنوں میں اس بات کو پڑھ چکے ہیں. یہ اصول رہا ہے انبیاء کا کہ ان کا جو کام تھا اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے کا تھا اور حساب لینے کا کام. ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغام پہنچا دیجئے، حساب ہم لیں گے. کتنا سخت انداز ہے کہ آپ اس علم کو پہنچا دیجئے، اس پیغام، اس وحی کو پہنچا دیجئے، اس اللہ کے قانون کو پہنچا دیجئے، اور اگر یہ اس پر اطمینان اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو حساب اللہ رب العزت خود لینے والا ہے. آیت نمبر 96. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے. انجام کے تعلق سے آپ دیکھیں جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا ہے، ان کا انجام ان کو پہنچایا ہے، تو اس کی وجہ میں کہیں نہ کہیں وہ شرک کی بات ہوا کرتی ہے کہ شرک کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا لیتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے انجام جلد جان لیں گے. جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ شرک کا عمل کر رہے ہیں، اس کا انجام دنیا میں بھی جاننا ہوگا اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی، کیونکہ یہ شرک معاف کرنے والا جرم نہیں ہے. شرک کسی حالت میں معاف کرنے والا، یہاں تک کہ شرک کرنے والے کی نیکیاں بھی ختم اور شرک کے ساتھ جو بھی نیکی کی جاتی ہے وہ بھی ختم. اس کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 98 تو 97. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. مطلب وہ جس طریقے سے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، کبھی اس قرآن کو شعر و شاعری کا خطاب دیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کی پرانی قصے اور کہانی کی کتاب کہی جا رہی ہے، کہیں اس کو جادو کہا جا رہا ہے، کہیں اس کو کاہن کہا جا رہا ہے نبی مکرم کو، اور یہ تکذیب کر رہے ہیں. اور آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ اگر یہ تکذیب کریں گے تو دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں میری امت ہلاک ہو جائے گی. آپ کو اس اپنی امت کی یہ فکر اور ایسی محبت کی اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ فکر، پریشانی اور گھبراہٹ کا آپ کے دور سے آپ گزر رہے ہیں. تو ایسے دور سے جب لوگ آپ کو پریشان کریں، آپ کی تکذیب کریں، آپ کو ہر طریقے سے ستانے اور پریشان کرنے کی کوشش کریں، آپ کا دل تنگ ہونے لگے، گھبراہٹ ہونے لگے، پریشانی ہونے لگے، تو کیا کریں؟ آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ نے جواب دیا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. جب لوگ چاروں طرف سے آپ کو پریشان کرنے لگے، گھیر لیے جائیں، تنگ کریں، تو اللہ رب العزت نے اس کا نسخہ بتایا کہ اب کسی مخلوق کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں، اب اپنی پریشانی کو لے کر کے کسی اور کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریے. یہی دلوں کا سکون ہے، یہی دلوں کا اطمینان ہے. بے شک تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے نمبر 98 اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں.
یعنی نماز کے قائم کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں۔ دو، پہلا چیز کہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور دوسرا اللہ رب العزت کے دھیان میں، اللہ کے غور و فکر میں اور سجدے میں اپنے آپ کو ڈبا لیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، آپ اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں، یہاں تک کہ یعنی استقامت کو قائم کر لیں، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، استقامت کو قائم کر لیں، اس وقت تک اپنے آپ کو اس رنج و فکر سے، کیونکہ یہ رنج و فکر اور یہ پریشانی جو ان کی طرف سے آ رہی ہے یہ تو لگے رہے گی، یہ تو آزمائش ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کو سرخرو کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی حمد کے ساتھ اور اللہ کی عبادت یعنی نماز کے ساتھ اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے استقامت کو قائم کر کے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ سورہ ہجر کی آخری آیت تھی، اور آخر آیت میں ہمیں استقامت کا درس دیا گیا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اور اگر لوگوں کی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ دقتوں اور پریشانیوں کا دور کرنے والا صرف اور صرف رب ہے، وہی اسباب کو پیدا کرے گا، وہی ہماری مشکلوں سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، یعنی حمد کریں، سجدہ کریں، یہ بھی رجوع ہے، اور دین کے اوپر پورے کے پورے قائم ہو جائیں۔ اسی قسم کی بات ہم اس کے پہلے کی بھی کسی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، جب بنی اسرائیل کو چاروں طرف سے دبوچ لیا گیا اور فرعون نے اسے قید کر لیا، یعنی مصر سے نکلنے کی اجازت ان کو نہیں تھی، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہی حکم دیا تھا کہ رجوع کر لو اللہ رب العزت کی طرف، توبہ کر لو، اس کو حمد کرو، اسے یاد کرو، اور دین کو خالص کر لیں، یعنی دین کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کر لیں۔ یہ بڑی سے بڑی پریشانیاں جو دکھ رہی ہیں، یہ کوئی پریشانی اللہ رب العزت کے سامنے کچھ نہیں۔ اس کے تعلق سے آگے کی جو صورت ہے اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ نحل، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا لہذا تم اسے اجرت سے نہ مانگو۔ کفار مکہ جو بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ دنیا میں آئے گا اور حشر میں آئے گا اور قبر میں آئے گا اور قیامت آنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، اس عذاب کو تو لے آؤ، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ انہیں یقین نہیں تھا نبی مکرم کی بات پر، اللہ رب العزت کے فرمان پر انہیں یقین نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ آپ عذاب لے آئیں۔ تو اللہ نے کہا اجرت کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہاں پر ماضی کے صیغے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا آنا لا محال یعنی آ کر کے ہی رہے گی، اس لیے اس انداز میں یہاں پہ کہا اللہ کا حکم آ پہنچا، جبکہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، لیکن یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا، آ کر کے رہے گی قیامت۔ جیسے نبی مکرم نے بھی اپنے 2 انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ میں آ چکا ہوں، اب میرے بعد جو ہے صرف قیامت آئے گی۔ اللہ نے بھی کہا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب اس کے بعد قیامت آئے گی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے چھوٹی نشانیاں جو ہے وہ ساری کی ساری ہو چکی ہیں، اب بڑی نشانیاں آنا شروع ہونے والی ہیں، کیونکہ کانا دجال کا آنا یا مہدی علیہ السلام کا آنا، مہدی علیہ السلام کے آنے کی تو پوری کی پوری پیشن گوئی ہو چکی ہے، نشانیاں ہو چکی ہیں کہ دنیا ظلم سے اٹ جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فیلڈ
کوئی بھی جگہ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں پر ظلم نہ ہوتا، جہاں پر رشوت نہ ہو، جہاں پہ جھوٹ نہ ہو، جہاں پہ جھوٹی گواہیاں نہ ہو۔ تو ساری کی ساری دنیا ابھی بے انصافی سے، ظلم سے اڑ چکی ہے۔ کسی کے حقوق آج ہمیں محفوظ نظر نہیں آتے۔ تو گویا کہ اب بڑی نشانیاں بھی آنے کا پورا پورا وقت ہو چکا ہے۔ کانا دجال کے آنے کے پہلے جو بھی نشانیاں بتائی گئی تھی وہ ساری کی ساری ہو چکی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر قیامت ہے، اور قیامت کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت دو آدمیوں نے، جس آدمیوں نے کپڑے پھینکے تھے وہ اپنے کپڑے کو واپس نہیں لپیٹ پائیں گے، اور آدمی اپنے حوض میں پانی بھرے گا لیکن اسے پلا نہیں پائے گا، اور آدمی اپنے اونٹ کو دھوئے گا لیکن اس کا دودھ پیے نہیں پائے گا یا اسے پلا نہیں پائے گا۔ یعنی لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، جو حوض کو بھر رہا ہے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یا خود پانی پینے کے لیے، جو بازار کے اندر اپنے کپڑے کو پھیلا رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو دودھ دھو رہا ہے اپنے استعمال کے لیے، بیچنے کے لیے، یہ سب کچھ کر رہا ہوگا، اور اچانک قیامت آ جائے گی اور اسے اپنے کام کو آگے سمیٹنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ ایسی اچانک قیامت آنے والی ہے جس کی خبر اللہ رب العزت نے دی۔ یہ مسند حاکم کی روایت ہے، مسند حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 439 اور 540۔ ابن ابو حاتم نے بھی اس کو روایت کی ہے، جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر 2275۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 531۔ کیا پتہ چلا کہ قیامت اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ یہ یقینی ہے کہ آ کر کے رہے گی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور قیامت کا آنا یعنی اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا۔ اس قیامت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جس خبر کو پیش کیا ہے وہ قابل غور کرنے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 1 ہی چل رہی ہے، لہذا حکم آ پہنچا، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہذا تم اسے اجرت سے نہ مانگو، جلد بازی سے نہ مانگو، وہ پاک ہے اور ان معبودان باطل سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ جو یہ عیب اور الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر۔ عیب کیا لگاتے ہیں؟ کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ اس سے مانگنا یہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں، اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتا اس لیے ہم تیرے پاس آئے۔ استغفر اللہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے علاوہ کوئی اور دے دے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہو؟ تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے کہہ رہے کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمیں رزق دے دو، ہمیں بیمار سے ٹھیک کر دو، یا کسی بھی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے اگر جا رہے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سارے عیب سے پاک ہے، وہی دینے والی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی مالک ہی نہیں، کسی کے اندر اختیار ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ پاک ہے، اور ان معبودان باطل یعنی جو جھوٹے جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کہہ کر کے یا دینے والا کہہ کر کے، اس سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ان سے برتر ہے کیونکہ وہ تو خالق ہے اور یہ تو مخلوق ہے۔ آیت نمبر 2، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دے کر فرشتے نازل فرماتا ہے۔ یہی اعتراض تھا اصل میں کفار مکہ کا، اور مکہ کا تو اور زیادہ، لیکن مشرک ان کا یہودی اور نصرانیوں کا، کہ ان کے اوپر نبوت کیوں آئی؟ ہم میں سے کسی کے اوپر آنا تھا، یہ ہماری خاندان اور ہمارے قبیلے کا یہ شرط تھا کہ نبوت ہمارے ہاں آتی ہے، یہ جبرائیل کیوں فرشتے مبعوث کیے گئے؟ ایک بار تو جبرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی اعتراض، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کہ انہیں کیوں رسول بنایا گیا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، بنی اسماعیل کے ہاں سے کیوں نبی بنایا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے اور بھی دوسری جگہ فرمایا
سورہ شعراء کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ کے اختیار کی بات ہے، وہ جسے چاہے نبوت کے لیے چنے، جس کے اوپر چاہے اپنی وحی کو نازل فرمائے. سورہ شعراء آیت نمبر 52 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جیسے یہاں فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہارے طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا. ہم نے اپنی مرضی، اللہ کا اپنا اختیار ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہارے طرف روح القدس یعنی جبریل امین کو بھیجا، نبی اور رسول خبر دینے کے لیے. بہرحال اس کے بعد دوسری جگہ فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 124 124 کے اندر، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عنایت فرمائے. یہ یہودی اور نصرانیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ نبوت وہاں آتی تو ہم ایمان لے آتے. اللہ فرماتا ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عنایت فرمائے. اور اسی طریقے سے سورہ حج کے آیت نمبر 75 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی. اللہ کا جو پیغام پہنچانا ہے اللہ رب العزت فرشتوں میں سے بھی منتخب کر لیتا ہے کہ کس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا جائے، اور انسانوں میں سے بھی اللہ ہی منتخب کرتا ہے کہ کس کے ذریعے سے، کس کے ہاتھ سے، کس کے ذریعے سے انسانیت تک پیغام کو پہنچانا ہے. اس میں کسی کے عمل دخل کی کسی کا بھی عمل دخل قابل قبول نہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 15 اور 16 میں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے. تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے. انہوں نے جو اعتراض کیا کہ ان کے اوپر نبوت کیوں آئی، مطلب یہ لوگ ساری چیز سمجھ گئے تھے، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہاں نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن ہی وہ آخری کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے جس کتاب کی خبر توراۃ و انجیل نے دی تھی، اور یہ وہی نبی ہے جس نبی کی خبر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. کیونکہ پچھلے نبی آنے والے نبی کی خبر دے کر کے جاتے ہیں، اور پچھلی کتاب آنے والی کتاب کی خبر دے کر کے جاتی ہے. انہیں یقین ہو گیا تھا، یہ ساری پیشن گوئی دیکھ کر کے سمجھ چکے تھے کہ ہاں آپ ہی آخری نبی ہیں. لیکن اعتراض کس چیز پہ کرتے ہیں کہ اس خاندان کے اندر، اس قبیلے کے اندر کیوں نبوت دے دی گئی، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کیا اس بات سے انکار کرنے سے اللہ رب العزت کی شان میں یا دین میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ خود اپنا نقصان کریں گے. اور جو بھی اس طریقے کی حسد اور بغض کی بنیاد پر نبی مکرم کی بات کا انکار کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. یہاں پہ ایک نقطہ، ایک سوچنے کی بات کہ نبی مکرم کو پہچان لینے کے بعد ایمان اور اطاعت لانے سے یہودی اور نصرانیوں نے انکار اس لیے کیا، بغض اس لیے رکھا کہ وہ ہمارے قبیلے سے نہیں تھے، اس لیے آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ کی تعلیم کو نہیں سیکھا، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی، ایمان نہیں لائے. امت محمدیہ نے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھتا ہے، اس نے کس بنیاد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کیا؟ کیوں نہیں وہ تعلیم کو حاصل کرتا ہے؟ اس نے تو یہودی اور نصرانیوں نے تو یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں آئے تھے. آج مسلمان کس بنیاد پر یہ کہتا ہے اور یہ علم حاصل نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا؟ بہت غور کرنے کی بات ہے. اللہ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے اور آپ کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، علم حاصل کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 2 پھر سے دیکھیں. اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے حکم سے وحی دے کر فرشتے کو نازل فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات کی آگاہ کر دو. مطلب کیوں بھیجتا ہے انبیاؤں کو؟ اپنے حکم سے، اپنی مشیت سے، اپنے فیصلے سے کسی کو نبی اور رسول بنا کر کے کیوں بھیجتا ہے اللہ رب العزت؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ تم، یعنی اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو، خبردار کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم مجھ سے ڈرو. یہ ہے اصل پیغام جو سارے انبیاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے.
کہ انہیں آگاہ کر دو، خبردار کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. الہ نہیں ہے نا، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورے قرآن کو سورہ فاتحہ میں سمو دیا، اور سورہ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب اللہ کے لیے، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. یعنی مدد کے لیے حاجت روائی اور مشکل کشائی، اس لفظ کو آپ ضرور لکھیں. حاجت روا اور دوسرا مشکل کشا. حاجت روا، اب جتنی بھی حاجتیں ہیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر، جس چیز کی بھی حاجت ہے، بیمار ہو گئے اچھا ہونا ہے، کاروبار نہیں چل رہا رزق چاہیے، اولاد نہیں ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، بیمار ہو گئے اچھا ہونا ہے، عزت نہیں ہے عزت چاہیے، شہرت چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، جس کی بھی حاجت ہے، اور مشکل کشائی. اب جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اولاد فرمانبردار نہیں ہے، فلاں ہے فلاں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرنے والا، حاجت کو پوری کرنے والا اور مشکل کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ہے الہ. تو سارے انبیاء کس لیے آئے؟ کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو، خبردار کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تو یہ تمہارا اندھ وشواس ہوگا، یہ تمہاری گمراہی ہوگی، یہ تمہاری ضلالت ہوگی، یہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ اور برباد کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہوگی. پھر اس کے بعد ایک اہم حکم، لہذا تم مجھ سے ہی ڈرو. مجھ سے ہی ڈرو، کیوں؟ کسی اور سے نہ ڈرے. اگر کوئی ہمیں ختم کرنے کے لیے آ جائے، مار ڈالنے کے لیے آ جائے، تو کیا اس کی تلواروں سے نہ ڈرے؟ اگر کوئی آگ کے اندر پھینکنے لگا تو کیا اس کی آگ سے نہ ڈرے؟ ہاں، یہاں بھی یہی کہا گیا کہ جب توحید کا معاملہ ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، عبادت میرے علاوہ تم کسی سے نہیں کر سکتے، کسی کی نہیں کر سکتے، اور تم مجھ سے ڈرو. اب یہ سامنے جو اسلحہ اور بارود اور دہشت اور ڈر نظر آ رہا ہے، یہ کوئی چیز ڈرنے کی نہیں. ایسا کیوں؟ جبکہ اسلام میں تو لچک ہے. اسلام تو یوں کہتا ہے کہ جب تم پریشانی میں پھنس جاؤ اور بھوکے مرنے لگو تو تمہارے لیے حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. بھوکے اگر کہیں مرنے لگے ہیں اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تو حرام کھا کر کے جان بچا سکتے ہو. یہ اسلام کہتا ہے کہ ایسے وقت میں حرام حلال ہو جاتا ہے. جب پیاس کی وجہ سے مرنے لگے ہیں تو شراب پی سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، حرام چیز جو حلال ہوگی. لیکن یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ الہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور تم اسی سے ڈرو. اب ڈر کی وجہ سے، موت کا ڈر ہو یا کسی بھی چیز کا ڈر ہو، اس ڈر کی وجہ سے، وہ ڈر اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے نہیں رکھ سکتے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شرک کرنے کے لیے مجبور کرے، اپنی گیدڑ دھمکیوں سے اور گیدڑ بھبکیوں سے کوئی ڈرائے کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، تم شرک کرو، واپس لوٹ جاؤ، تو اس وقت کیا کریں؟ کیا ایسے وقت بھی شرک نہیں کر سکتے اپنی جان بچانے کے لیے؟ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. کیوں؟ یہی تو توحید ہے کہ جان لینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، زندگی اور موت دینے والی، عزت اور ذلت کا مالک اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے، مطلب کسی اور کا زور نہیں چل سکتا. یہی تو توحید ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا
کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کرے اور یہ کہے کہ تمہیں اپنی اگر جان بچانا ہے، اپنا گھر بچانا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو بچانا ہے، اپنی بیویوں کی عزت کو اور بچوں کو یتیم اور بیوس ہونے سے، بے سہارا ہونے سے بچانا ہے، تو تمہیں شرک کرنا ہوگا. اس حالت میں ہم کیا کریں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں انبیاؤں کی طرف اور صحابہ کی طرف اور نبی مکرم کے فرمان کی طرف. ابراہیم علیہ السلام جو اختلاف تھا والد سے اور قوم سے، وہ یہی تھا، اسی توحید کا. اور جب باطل معبودوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے پھینک دیا کہ یہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، کسی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے اور یہ مشکلوں کو دور کرنے والے نہیں، تو قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ اکٹھا کی، لکڑیاں اکٹھا کی. اور اس لکڑی میں جب آگ لگائی گئی تو اس قدر آگ نکلی، کیونکہ اس آگ میں لکڑی ڈالنے کے لیے عورتیں منتیں مانا کرتی تھیں کہ ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے گی بیماری سے تو ہم اتنی من لکڑی دیں گے ابراہیم کو جلانے کے لیے. مطلب ان کی نظر میں، مشرکوں کی نظر میں توحید بہت بڑا جرم ہوتا ہے. مشرکوں کی نظر میں توحید سب سے بڑا جرم ہوتا ہے. تو انہوں نے اکٹھا کیا اور آگ جب جلائی گئی تو اس قدر آگ تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اوپر سے کتنی اونچائی سے اگر کوئی پرندہ اڑ کر کے جاتا تو جھلس کر کے گر جاتا. اور آگ اتنی نکل گئی کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ لپٹ سے کہیں وہ خود نہ جھلس جائے. تو منجلیک سے، کسی اوزار سے، کسی چیز سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آگ سے بچنے کے لیے شرک کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہہ دیتے کہ جن بتوں کو میں نے توڑا تھا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور یہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، آگ میں نہیں ڈالے جاتے اور دوسرے دن بستی چھوڑ کر کے چلے جاتے. جیسے ہجرت آپ نے کی تھی آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، تو ہجرت کر لیتے. اسی طریقے سے بلال حبشی کو دیکھیں آپ، غلام ہیں. آج جو حکمران ہیں وہ بھی اتنا پاور نہیں رکھتے، وہ بھی قانون کے دائرے میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت میں جو غلام ہوتا تھا آقا اس کا مالک اسے جو چاہے وہ کر سکتا تھا. کوئی روکنے والا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو اپنے غلام کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے. بلال حبشی کو گھسیٹ رہے، آپ کو ریت میں لٹایا جا رہا ہے، گرم ریت کے اندر آپ کے جسم پھٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی آہد کر رہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا تو ایک ہے آہد، جس نے سورج چاند زمین آسمان کو بنایا، جس نے کان آنکھ اور دل دیا، جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے رزق نکالتا ہے، وہی ہے حاجت روا اور مشکل کشا. اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں بلال حبشی نے شرک کر کے اور ہجرت کر لیتے؟ حضرت خباب، ان کی مالکن آگ سے لوہے کو پگھلا کر کے اور لوہے کے سامان بناتی تھی، یعنی لوہار تھی، اور اس آگ کی بھٹی میں حضرت خباب کو ڈال دیا گیا صرف اس لیے کہ یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس بات کی اس نے گواہی دی ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے. یہ جرم، اور آپ کی چربی سے، آپ کے جسم کے خون سے اور چربی سے وہ آگ بجھی اور ان کو نکالا گیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے شرک نہیں کیا. تو آگ میں چلے جانا انہیں گوارا ہے. یہ ہے تعلیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اب آپ غور کریں ایک بات کو، کیا آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کر دیا؟ کیا
مکہ کی ریت اور سڑکوں نے حضرت بلال حبشی کو ہلاک کر دیا؟ کیا اس بھٹی کی آگ نے حضرت خباب کو جلا کر کے ختم کر دیا؟ کیا کر لیا ان لوگوں نے؟ یہ ہے ایمان کہ ان مشکلوں سے اور زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر ڈر اس کا کیوں، اور اس کے ڈر سے شرک کیوں؟ جب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس آگ کے اندر، اس تلوار کے اندر اور اس گیدڑ بھپکیوں کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ ایسے کئی ظالم بادشاہ آئے اور چلے گئے، اور اس رب نے جب حکم دیا تو کن کہہ دینا کافی ہو گیا۔ یہ کچھ نہیں، بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے جنہوں نے انسانیت کے اوپر ظلم کیا اور مجبور کیا انہیں شرک کے لیے، لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ اللہ نے راتوں رات تختے کو پلٹ دیا۔ ہمیں اپنی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے وہ توحید نکل جائے اور یہ ڈر کسی اور کا آ جائے۔ تو ڈر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ہماری جان لے سکتا ہے، وہی ہماری عزت لے سکتا ہے، وہی ہمیں بیمار کر سکتا ہے، وہی ہمیں ذلیل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری طاقتوں کو جو مکہ کے اندر تھی، اور آپ غور کریں کہ مکہ کے اندر کس قسم کے ظلم تھے، کس قسم کے ظلم تھے۔ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن مکہ کے اندر کتنے لوگوں کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا؟ کتنے لوگ ہیں؟ وہ ایک ہی خوش نصیب خاتون، ان کے علاوہ کون، کس کو قتل کیا گیا یا کس کو شہید کیا گیا؟ یہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور ان کے پورے ظلم کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ پورے مکہ کے ظالموں کے ظلم کو اللہ رب العزت نے، اور پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جھپٹنے کے لیے تیار تھی جیسے باز کسی چوزے کو جھپٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پوری دنیا گھاٹ لگا کر کے بیٹھی تھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کی طاقت کو اللہ نے خطاب کس انداز میں کیا؟ یہ اپنے پھونک سے میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! مطلب ساری دنیا کی طاقت اور حکومتوں اور بادشاہتوں کو اللہ رب العزت نے کہا پھونک، کیونکہ اللہ کے سامنے یہ پوری طاقت کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ دلیل لکھیں کہ کنڈیشنل بھی ہمیں شرک نہیں کرنا ہے۔ شرک کسی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں ہم شرک نہیں کر سکتے، اس کی دلیل مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 238، صحیح ترغیب علامہ علمانی حدیث نمبر 580۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ وصیت، ان میں سے ایک بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ تیری بوٹی نوچ دی جائے، قتل کر دینا، کاٹ دینا، یا جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ڈرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ شرک کریں گے تو اللہ کے ہاں معافی نہیں، اور ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں۔ ڈرنے کے لائق تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی واحد ذات ہے۔ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ ڈر کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 3، اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، حق کے ساتھ یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، خاص اندازے میں اور خاص وضاحت سے پیدا کیا، زبردستی پیدا نہیں کیا۔ اس کی دلیل میں ایک اور آیت لکھیں آپ، سورہ نجم آیت نمبر 31،
کیوں نازل کیا اللہ رب العزت نے؟ اس دنیا کے نظام کو کیوں بنایا؟ زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ اس کی جواب دیتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 31 میں، تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کا اعمال کا بدلہ دیا جائے، بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے انہیں نیکی کا بدلہ دیا جائے۔ یہاں پر آخرت کو مخصوص نہیں کیا گیا، اس لیے ہم کئی جگہ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 31 اور بھی دوسری جگہ، کہ اللہ فرماتا ہے جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مطلب دنیا کے اندر جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں ہمیں پہنچتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو کیوں بنایا ہے؟ تاکہ جنہوں نے اچھا کام کیا اس کو اچھا بدلہ یہاں پہ بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ بھی ملے گا۔ اور جس نے برا کام کیا ہے وہ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی پائے گا، حشر میں بھی پائے گا، اور قبر میں بھی، اور ہمیشہ میں بھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پکڑ اللہ رب العزت کی لیٹ آئے، کیونکہ اللہ رب العزت جس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کے لیے دنیا کے دہانے کو کھول دیتا ہے کہ جا جتنا چاہے عیش کر لے، جتنی چاہے بغاوت کر لے، اور پھر کبھی نہ کبھی لیکن اس کی پکڑ بھی ضرور کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرما جاتا ہے تو یہ جتنے بھی جو ظالم ہیں اللہ رب العزت کے اوپر کیا انصاف کے، اس کے انصاف پر ہمیں یقین نہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے رب ہونے پر ہمیں یقین نہیں؟ وہ رب ہے، رب کا کیا مطلب ہے؟ وہ پیدا کرنے والا، کیا پیدا کر کے چھوڑ دیا اس نے؟ جس دن سے ہمیں پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تو کیا وہ حفاظت کر، رب کے اندر حفاظت بھی آتی ہے، وہ حفاظت کرنے پر قادر ہے، وہ رزق دینے پر قادر ہے۔ کوئی مخلوق اس کی کہیں پہ جا کر کے چلی جائے، اسے چھپا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، اللہ اس کو رزق دینے پر قادر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو جو بھی ظلم ہے اللہ رب العزت اس کی پکڑ ضرور کرے گا۔ ہاں ہمیں اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ اور اگر ہم مومن نہ بنے تو پھر یہ مار کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، تب بھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے اپنے عمل صحیح نہیں کیے اور ہمیں تکلیف آ رہی ہے، ان کے طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ ذریعہ اللہ نے انہیں بنا دیا، ذریعہ اللہ نے انہیں بنا دیا۔ جس دن ہم توبہ کر لیں گے، جس دن ہم لوٹ کر کے آ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہماری تقدیروں کو بدل دے گا۔ یہی سارے انبیاء نے خبر لے کر کے آئی کہ توبہ کر لو شرک سے، توحید کو اختیار کر لو اور توبہ کر لو۔ سب سے پہلا حکم توحید کو اختیار کر لو اور توبہ کر لو، اور اس کے بعد سارے انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے خبر دی کہ اللہ رب العزت دنیا تمہیں عطا کر دے گا۔ اس کے اوپر پچھلی کلاس میں بات ہو چکی ہے، اس لیے اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ سورہ نجم آیت نمبر 31 پھر سے دیکھیں، تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کا اعمال کا برا بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے نیکی کی انہیں نیکی کا بدلہ دیا جائے۔ یہ دنیا سزائے اس لیے اللہ نے، یہ ایگزام حال ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فیصلے کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 3 کا دوسرا حصہ، اور ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قائم کیا ہے، اور اللہ رب، پھر سے دیکھیں، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، وہ اس سے برتر ہے، مطلب بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، کوئی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ اس سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ ایسی حقیر چیز کو، اور ایسی کمزور چیز کو، ایسی بودا چیز کو، کہ اللہ نے مثال بیان کی کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ مکھی ان کے سامنے سے ان کے اوپر چڑھایا ہوا چڑھاوا اگر لے کر کے اڑے تو وہ اس کو واپس اپنے چڑھاوے کو لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ایسے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے، اور ایسے کمزور ہیں جو مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا، اور وہ اس سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
یہ تو مخلوق ہے جنہیں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور مخلوق خالق کی ہمیشہ محتاج ہوا کرتی ہے۔ مخلوق خالق کتنا ہی بڑا بنا لے، اللہ نے بہت بڑی بڑی مخلوق بنایا، لیکن سب اس کے حکم کتاب فرمان ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آیت نمبر 4، اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ انسان کی حقیقت کو یہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، ایک قطرے سے، ایک حقیر قطرے سے، ایک نطفے سے پیدا کیا، اور یہ جب اسے سجا اور سنوار دیا، جب اس کو جوانی پر پہنچا دیا تو یہ اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا۔ کئی جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ فرقان دیکھیں آپ، سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ مطلب تمہارا وجود کیا تھا، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک سورہ نساء کے اندر دیکھیں آپ، سورہ نساء آیت نمبر 77 کے اندر فرماتا ہے، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے لگا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، حتیٰ کہ اور وہ یہ کہنے لگا کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ گل کر کے ختم ہو جائیں گی، تو انہیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی مثالیں بیان کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حقیقت کو بتانے کے لیے ایک پریکٹیکل کر کے اور پھر ایک حدیث بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب دہن رکھا، یعنی اپنے ہاتھ میں تھوک رکھا، لعاب دہن رکھا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے اس جیسی ایک چیز سے پیدا کیا ہے، اس جیسی ایک چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی ایسا حقیر تھا تو کوئی وقت تو کوئی قیمت نہیں تھی، اس جیسی حقیر چیز سے پیدا کی، تو اسے اللہ کو عاجز کرے گا۔ انداز دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے۔ نبی مکرم اپنا لعاب دہن ہاتھ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، اے ابن آدم، تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے؟ عاجز کر سکتا ہے نا، تھکا سکتا ہے، اللہ رب العزت سے بچ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، عاجز کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے اس جیسی ایک چیز سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جب میں نے تیری اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، مطلب اب میں نے تجھے بنایا ماں کی کوکھ کے اندر، تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کر دیا اور تیری قامت اور اعتدال سے بنا دیا، مطلب تیرے اندر ساری چیزیں انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، ضرورت کے مطابق رکھ دی، تو اپنی دو چادروں میں چلنے لگا۔ اب تو جب بن گیا اور سنور گیا اور جوان ہو گیا تو دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کے اور اکڑنے لگا، چادروں کو گھسیٹ کر کے چلنے لگا۔ یہاں فرمایا اپنی دو چادروں میں چلنے لگا، اور زمین پر تیز چلنے سے پرزور آہٹ تھی، مطلب جب تو زمین میں چلتا تھا تو تیری پرزور آہٹ تھی، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ تو چلتا تھا۔ تو نے مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیے اور اسے حقداروں سے محروم کر دیا۔ اب تو نے مال بھی کمایا، مطلب جب تو جوان ہوا تو دو چادروں پہ لپٹ کر کے اور تکبر کیا اور زمین پر اکڑ کے چلا اور مال و دولت کو سمیٹا، اور جس کا حق تھا اسے دیا نہیں، حقدار کو حق ادا نہ کیا، حتیٰ کہ جب تیری روح حلق تک پہنچ گئی تو نے کہا کہ میں صدقہ کرتا ہوں، مرنا تو ہے، اس اکڑ کے بعد بھی بڑھاپا تو آنا ہی ہے، اور جب موت گلے تک آ گئی تو کہنے لگا کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں، مگر
اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا؟ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 210 آیت نمبر 4 تک آج ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اسے ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔